الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد خطبہ ہے کہ جو شعبان کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے اصحاب سے، اے میرے صحابیوں، اے میری اطاعت کرنے والوں، مجھ پہ ایمان لے کر آنے والوں، اے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے کر آنے والوں، یاد رکھنا ایھا الناس، اے لوگو، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ ماہ شعبان کے آخری ایام میں، یعنی 25 کے بعد کا یہ خطبہ ہے، 25 شعبان کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے جو دن ہیں افضل الایام ولیالہ وافضل الساعات من الساعات، اس مہینے کی فضیلت اور کرامت یہ ہے، اس مہینے پہ رحمت خداوندی یہ ہے کہ اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اس مہینے کے جو ایام ہیں، جو دن ہیں، وہ تمام مہینوں کے ایام سے افضل ہیں، یہاں تک کہ اس مہینے کے ساعات یعنی گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ جو ہیں تمام مہینوں کے گھنٹوں، منٹوں اور سیکنڈوں سے افضل اور بہتر ہے۔ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے کے منٹ اور سیکنڈ ماہ مبارک رمضان کے جیسے ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت الفاظ فرماتے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح شمار ہوتا ہے، تسبیح شمار ہوتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں انسان کا سانس لینا بھی تسبیح شمار ہوتا ہے، اور ایک ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں سرکار فرماتے ہیں وَنَوْمُكَ فِيهُ عِبَادَةٌ، انسان کا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، اور انسان کا نیند کرنا اور سونا عبادت شمار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، ایک ایسا مہینہ، اور پتہ ہے کس انسان کا سونا اور کس انسان کا سانس لینا عبادت ہوتا ہے؟ اس انسان کا سونا اور اس انسان کا سانس لینا عبادت ہوتا ہے کہ جو انسان حکم خداوندی کے مطابق اپنا وہ دن ماہ مبارک رمضان کے روزے سے شروع کرے اور روزے سے ہی ختم کرے۔ اور کچھ لوگ خدا نخواستہ اگر ایسے نوجوان ہیں، پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں، بغیر کسی حکم شرعی کے روزے کو چھوڑنا ایمان سے خارج ہو جانے کا باعث بنتا ہے۔ بیان کر چکا ہوں نا حدیث کہ اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، کوئی منع نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، سفر میں نہیں ہوتا، کوئی ممانعت نہیں ہوتی، جان بوجھ کے نہیں رکھتا، تو وہ شخص معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو مر جانے کے بعد مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہ کیا جائے، اس کو عیسائیوں اور یہودیوں کے قبرستانوں میں دفن کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، وہ اس زمین پہ ایسے ہیں جیسے یہودی اور عیسائی زندگی گزار رہا۔
کیسا ہے وہ بندہ کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہو، اور بغیر کسی وجہ کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کے ساتھ اپنا دن گزارتا ہے تو اس کی سانس عبادت شمار ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزے کے ساتھ اپنا دن گزارتا ہے تو اس کا سونا عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر روزے کے اپنا دن گزارتا ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی، خام کا روزہ چھوڑ دیا، وجہ کوئی نہیں، آج دل کوئی نہ کرتا بھی آئی، آج بس دل نکتا نہیں اٹھیا، جاگ کوئی نہیں ہوئی۔ اگر جاگ نہیں ہوئی تو سحری کرنا واجب نہیں ہے، روزے کا رکھنا واجب ہے۔ اگر جاگ نہیں ہوئی تو نیت کر لو، مرے نہیں جا رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، گارنٹی ہے میری۔ اتنی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، جو لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں پوچھیں کتنا کھاتے ہیں کتنا پیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 روٹی اور 1 گلاس 2 گلاس پانی کے، بس اتنا ہی کھاتے پیتے ہیں، سارا دن گزار جاتے ہیں۔ اور خامخواہ جی جاگ نہیں ہوئی روزہ چھوڑ دیتا۔ سحری واجب نہیں ہے، جاگنا واجب نہیں ہے۔ سحری کے وقت اٹھ کر پانی کا پینا اور روٹی کا کھانا واجب نہیں ہے۔ کہیں پر معصومین نے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ اٹھ کر سحری کرو تمہارے پر واجب ہے، اگر سحری نہیں کرتے ہو تو روزہ نہ رکھو، نہیں، اگر سحری چھوٹ بھی جاتی ہے تو روزے کو نہ چھوڑو، واجب ہے روزے کا رکھنا۔ اور اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سانسیں عبادت میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ معصوم فرماتے ہیں اس کی سانسیں بدبودار سانسیں ہیں، ایسی سانسیں ہیں کہ جیسے اس کی سانسوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کا سونا ثواب نہیں ہوتا بلکہ عذاب خداوندی کا مرتکب ہوتا ہے وہ انسان۔ اگر کوئی بغیر وجہ کے، بغیر عذر شرعی کے، عذر شرعی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، کوئی مریض ہو جاتا ہے انسان نہیں رکھ سکتا ہے روزہ، کوئی سفر میں چلا جاتا ہے نہیں رکھ سکتا ہے روزہ، یہ عذر شرعی ہے۔ اور بغیر وجہ کی کیا ہے کہ دل نہیں کرتا بھی ہے کہ میں کوئی نہیں رکھا روزہ، جاگ کوئی نہیں ہوئی سحری کے بعد میں روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ آگے سنیں روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو ارشاد فرما رہے ہیں، مولا امام صادق مولا امام صادق ارشاد فرما رہے ہیں، فَجْهَدُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے فرزند اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، فیہ تقسیم الارزاق اذا دخل شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، فَإِنَّ فِيهِ تَقْسِيمُ الْأَرْزَاقِ، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے رزق نہیں مل رہا، گھاٹا ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے کاروبار، کیوں؟ ماہ رمضان دے وچ اپنے رزق کی دعا مانگ کے دیکھو، پورا سال اللہ تمہیں کو اتنا رزق عطا کرے گا تھوڑے تو شمار ہی نہیں ہو سکے گا۔ ماہ مبارک ہے، تقسیم ہونے والا رزق کا مہینہ، پورے سال کا رزق ماہ رمضان میں انسان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان سو کر گزار دوں، کھا کر گزار دوں، تو پھر پورا سال رزق کی تنگی ہوئی رہے گی میرے گھر میں، رزق پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو پورا سال میرا رزق کم نہ ہو، مولا امام صادق فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، بیٹا ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے وَتَكْتُبُ الْأَجَالَ فِيهِ، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں تمہارے اعمال لکھے جاتے ہیں، جس میں تمہاری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں تمہارا مقدر لکھا جاتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو میرا پورے سال کا مقدر اچھا لکھا جائے، بخار ہو جاتا ہے تو تویز لکھتا ہے کسی نے، بخار ہو جاتا ہے تو جی نظر لگ گئی ہے،
چنگا بھلا ہی کے پاس بخار ہو گیا ہے، چاچے مامے نے نظر مار چھوڑی ہے، پھوپھو نے نظر مار چھوڑی ہے، اگر چاہتے ہو میری اچھی تقدیر لکھی جائے، پورا سال میرا جسم سلامت رہے، تو مولا اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، بیٹا ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے جسم اور اپنی روح کی سلامتی کی خدا سے دعا کرو، اپنے رزق کی دعا کرو، اپنے جسم کی سلامتی کی دعا کرو، پھر کسی دی نظر کوئی نہ لگ سی دعا نہ لگ سی، پھر نہیں کہو کہ نظر لگ گئی ہے، تمیز کر چھوڑے نے، آج فلانا بندہ میں نے غور نال بیدہ کھڑا ہے، میں چکر جائے ویندے نے، ڈوریا نہیں ویندہ میرے کولوں، نظر لگ گئی اس بندے دی، اگر ماہ مبارک سیام میں روزہ رکھ کر اللہ سے اپنے جسم کی سلامتی کی دعا کرو گے تو پورا سال ڈاکٹروں کے چکر نہیں کاٹتے پھرو گے، اللہ تمہارے جسم کو بھی سلامت رکھے گا، تمہاری روح کو بھی سلامت رکھے گا۔ نعرہ حیدری، ذرا پوچھو تو صحیح اپنے اماموں سے کہ زندگی کیسے گزارے ہیں؟ ہم نے تو اماموں سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں پوچھا، ہم نے کہا کہ بس علی علی کرو اور جنت چلے جاؤ، ہم نے صرف جنت میں جانے کا طریقہ پوچھا ہے۔ زندگی کیسے گزارتی ہے؟ اس جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کرے گا، کب ہوگی، کیسے ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی، کتنی دیر چلے گی، اپنی اس دنیا کو کیسے جنت بنانا ہے وہ امام بتا سکتے ہیں آپ کو۔ اس دنیا کو جنت بناؤ، اگر اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے ہو تو اس دنیا کی جنت سے خود کی جان چھڑا لو، یہ نہ سمجھو کہ میں جنت میں جاؤں گا، اگر اس دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ موبائل ہے کسی عزیز کا، ماشاءاللہ سوات پڑے صدر بھائی کی ایمان کی تقویت، ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ رب العزت یقیناً ایمان کی جو ہے وہ طاقت ہے، قوی ہے، بعض اوقات 500-600 ہزار روپے کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، لیکن انسان کا ایمان وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، معصوم فرما رہے ہیں وَيَكْتُبُ وَفَضُ اللَّهُ الَّذِينَ يَفْضُونَ إِلَيْهِ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْعَمَلِ، اور بیٹا ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کی رات ہزارہ راتوں سے افضل ہے، خیر من الشہر، ہزارہ مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور بیٹا ان مہینوں کی رات جو افضل ہے آپ نے اٹھ کر اللہ سے اپنے روح کی سلامتی کی بھی دعا مانگنی ہے، آپ نے اپنے جسم کی سلامتی کی بھی دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگ کر پروردگار عالم سے کہنا ہے پروردگارہ اس مہینے میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، پورا سال مجھے رزق کی تنگی نہ آنے دینا، پورا سال کسی انسان کے آگے مجھے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہ کرنا، پورا سال مجھے اتنا رزق عطا کرنا کہ میں گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو عزت کا رزق کھلا سکوں۔ تو امام گارنٹی لیتے ہیں پورا سال اللہ تمہارا رزق اتنا بڑھا دے گا کہ تم لوگوں کو دے کر کھاؤ گے، کسی سے لے کر نہیں کھاؤ گے، اتنا رزق عطا ہوگا۔ اور اس حدیث کے بعد کیا کہنے ان لوگوں کے؟ معصوم اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں جب امام کا بیٹا بغیر اللہ سے مانگے رزق نہیں لے سکتا، امام کا بیٹا، شیعہ یہی کہتے ہیں نا کہ بس نہ مانگو اللہ سے، بس آل محمد جو ہے نا جنت میں لے جائیں گے، بس آل محمد دامن کو پکڑے رہو۔ ضروری ہے آل محمد کے دامن کو پکڑنا، لیکن اللہ کا کام اللہ تک محدود رہنے دیجئے، اللہ کے کام آل محمد نے ساری زندگی خدا ہی سے مانگنا سکھایا ہے۔ جتنے بڑے عزادار بیٹھے ہو، کوئی ایک عزادار اٹھ کے مجھے ایک روایت دکھا دے جس میں مولا امیر علیہ السلام نے کہا ہو مجھ سے مانگو اللہ سے نہ مانگنا چاہو۔ جو علی خود اللہ سے مانگ رہا ہے، جو امام صادق خود اپنے بیٹے کو اللہ سے مانگنے کا درس دے رہے ہیں، تو شیعوں نے یہ کس سے سیکھ لیا ہے کہ آل محمد سے مانگو اللہ، بس چھٹی پہ اللہ سے مانگنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اللہ سے شاید کوئی نہیں، اللہ سے مانگو یا نہ مانگو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آل محمد سے مانگو۔ جو آل محمد خود ادھر ذاکر صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کاظم علیہ السلام نے ساری زندگی جیل میں سجدے میں گزار دی،
ادھر کہتے ہیں کہ سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، بس علی علی کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ جس کا امام ساری زندگی جیل میں سر سجدے میں رکھ کے گزار دے، جس کا امام مسجد کوفہ میں ضربت اپنے سر میں کھا کے شہادت دے دے، جس کا امام میدان کربلا میں سجدے میں سر دے کر اپنا سر قلم کروا دے، وہ امام یہ کہے گا کہ اللہ کے آگے سجدہ نہ کیا کرو؟ وہ امام یہ کہے گا اللہ سے نہ مانگا کرو؟ وہ امام یہ کہے گا کہ ہم سے مانگا کرو؟ جس کا امام ایسا ہو، ادھر ذاکر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں نوک سینہ پہ امام حسین کا سر تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور ادھر شیعہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے ساری اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کی۔ کیسا امام اور کیسا شیعہ؟ امام تو نوک سینہ پہ پھاڑ نہیں ہے، دل نہیں ہے، گردے پھیپڑے نہیں ہیں، صرف سر ہے، نوک سینہ پہ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور شیعہ کا تو سر بھی سلامت ہے، دھڑ بھی سلامت ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں قرآن مجید نہیں پڑھ رہا؟ میں ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا ہمارے شیعوں میں قرآن مجید کی طرف رجحان نہیں ہے، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں قبلہ صاحب اسی بڑا قرآن سنتے ہیں بڑا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تم قرآن سنتے اور پڑھتے ہوتے تو آج تمہارے منبروں سے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا۔ آج تمہارے منبروں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی، آج تمہارے منبروں سے کلام رحمان کی تلاوت ہو رہی ہوتی، کلام انسان نہ پڑھا جا رہا ہوتا۔ یہ قصیدہ رحمان کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے۔ رحمان کے کلام میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، انسان کے کلام میں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے شرک ہو سکتا ہے بدعت ہو، جس پہ میں واہ واہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس پہ واہ واہ کرنا گناہ ہو۔ گناہی بعض قصیدے کے اشعار ایسے آ جاتے ہیں جس پہ واہ واہ کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا شعر جس میں مولا علی کو اللہ سے ملایا جا رہا ہو، بی بی فاطمہ کی شکل کو اللہ کی شکل سے ملایا جا رہا ہو، ان قصیدوں پہ واہ واہ کرنا ثواب نہیں گناہ ہوتا ہے۔ اور میں واہ واہ بھی کر رہا ہوتا ہوں، منبر پہ پیسے بھی ڈال رہا ہوتا ہوں اور نیچے لڈیاں بھی ڈال رہا ہوتا ہوں، دم مست کلندر بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ میرا واہ واہ کرنا بھی گناہ، میرا پیسے رکھنا بھی گناہ، میرا لڈیاں ڈالنا بھی گناہ۔ چپ ہو گئے ہو؟ حقیقت بتا رہا ہوں اپنے مذہب جعفریہ کی، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ کلام رحمان جس میں نہ شرک کا شبہ، جو ہر طرح کے گناہ سے پاک، جو ہر طرح کے عیب سے پاک۔ کلام انسان میں شرک بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض بات تو واہ کرنا اور پڑھا جانا اور سنا جاننا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ہمارے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ ایسے بنایا گیا ہے، کوئی بندہ ایسی بات کرے تو آپ نے کہنا ہے وہ مقصر ہے، مقصر کہہ کے جان چھڑا کے نکل گئے۔ بس اس کو کہو قاسم شاہ چک نورم شاہ جی جی وہ تے مقصر ہے جی، وہ دی کے گل بننی اساں، وہ تے علی نو نہیں منتا۔ میں کہتا ہوں آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاؤ، جتنا میں علی کو مانتا ہوں تمہاری سوچ ہی نہیں ہے کتنا مانتا ہوں میں علی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا۔ میں نے ایسے شیعہ بھی دیکھے ہیں جو بھنگ بھی پی رہے ہوتے علی علی بھی کرتے ہوتے۔ کیا علی کی فضیلت اس میں ہے کہ بھنگ بھی پیو علی علی بھی کرو، یا اس میں فضیلت ہے باوضو ہو کے یا علی کہتے؟ کیا اس میں فضیلت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یا علی کہو، یا اس میں فضیلت ہے کہ نماز چھوڑ کے مسجد امام بارگاہ میں بیٹھے رہو، ادھر نماز ہو رہی ہو ادھر علی علی کرتے رہو؟ کیا نماز کو ترک کر کے علی علی کرنا فضیلت ہے، یا نماز پڑھ کے علی علی کرنا فضیلت ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی، تعجب ہوتا ہے مجھے نوجوانوں پہ،
نوجوان میرے پاس آ گئے، شاہ جی آپ تو تقریر کر کے آ گئے، نوجوان کہہ رہے تھے قاسم شاہ مقصر ہے. میں نے کہا لے آؤ نوجوان کو میرے سامنے بٹھاؤ، جو ہمیں مقصر کہتے ہیں. ان کا ایمان سامنے رکھو، ان کا عقیدہ سامنے رکھو، ہمارا عقیدہ سامنے رکھو. تم نے تو کبھی ساری زندگی علی کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے صرف سنا ہے. جنہوں نے علی کو پڑھ کے زندگیاں اپنی ساری کی ساری خرچ کر دی ہیں، وہ علی کو زیادہ جانتے ہیں، یا جس نے صرف سن کے مانا وہ زیادہ جانتے ہیں. توجہ ہے صاحبان کی؟ اگلے بیدار ہے، پچھلے خاموش ہے. مجھے پتہ ہے پچھلے وہی بیٹھے ہیں جنہیں آخر ہے مقصر ہے مولوی آدھے قصیدے سے نہ بولیا کرو. نہیں، بولا کرو، داد دیا کرو قصیدے پہ، لیکن وزن کیا کرو یہ قصیدہ مجھے خدا سے دور کر رہا ہے یا خدا کے نزدیک کر رہا ہے. اگر قصیدہ ایسا ہو جو خدا سے ہی دور کر رہا ہو، اگر قصیدہ ایسا ہو جس میں مولا علی کو رازق کہا گیا ہو، اگر قصیدہ ایسا ہو جس میں مولا علی کو خالق کہا گیا ہو، وہ قصیدہ خدا سے دور کر رہا ہوتا ہے، خدا کے نزدیک نہیں کر رہا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث، آخری حدیث، سرکار فرماتے ہیں، سرکار ختم مطلب وہی خطبہ شعبانیہ میں، سرکار فرماتے ہیں کہ ان شہرکم ھذا لیس کالشہور انہ اذا قبل الیکم اقبل بالبرکہ. اے لوگوں، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ وہ مہینہ نہیں آئے گا پہلے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت برسائی جائے گی. اے لوگوں، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو جب تک مہینہ رہے گا تب تک اللہ کی یا رحمت برستی رہے گی یا برکت برستی رہے گی یا تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اور جب وہ مہینہ واپس چلا جائے گا، جاتے جاتے وہ مہینہ تم سب کے گناہوں کو واپس لے جائے گا، تم سب کے گناہوں کو معاف کروا کے چلا جائے گا. ایک ایسا مہینہ کہ جو رزق بھی دے کے جا رہا ہے، جو سلامتی بھی دے کے جا رہا ہے، جو رحمت، برکت، بخشش، مغفرت بھی لے کے جا رہا ہے. صرف دے کے نہیں جا رہا، تمہارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اس مہینے میں زندگی گزار رہے ہو، کوئی پتہ نہیں اگلے سال زندہ رہے یا نہ رہے، کوئی پتہ نہیں اگلے سال سلامتی ہو یا نہ ہو، کوئی پتہ نہیں اگلے سال روزہ رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، کوئی پتہ نہیں اگلے سال آزاد ہوں یا قید ہو جائے. خدا نہ خواستہ جب قید ہو جائیں، یہی زندگی ہے، یہی وقت ہے. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں، اے لوگوں، کس چیز کا گھمنڈ کرتے ہو تمہارے پاس تو دن ہی صرف 3 ہیں، 3 ہی دن ہے تمہارے پاس، اور تم گھمنڈ اور تکبر کرتے ہو، تم غرور کرتے ہو. تمہارے پاس ایک ایسا دن ہے جو گزر چکا، اس دن پہ تمہاری اتنی کرے، نہ اس دن کو تم واپس لا سکتے ہو، نہ اس دن میں کیے جانے والے اعمال کو تم بدل سکتے ہو. ایک تمہارے پاس آنے والا دن ہے، اس دن پہ تمہارا کوئی زور نہیں ہے. تم کو دن دیکھ بھی سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہو، کل کا دن دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہو، کوئی پتہ نہیں. معصوم فرماتے ہیں بس تمہارے پاس ایک ہی دن ہے، آج کا دن اور ابھی کا دن. جو بھی کرنا ہے آج کے دن کرنا ہے اور ابھی کے دن کرنا ہے. یہ نہ کہو کل رکھوں گا، کل پڑھوں گا، کل کروں گا. معصوم فرماتے ہیں قبرستانوں میں چلے جاؤ، کئی ہزار قبریں تمہیں ایسی ملیں گی کہ جو اس خواہش میں مر گئی کہ کل کریں گے، اور کل انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. ابھی آج اسی وقت کل رکھوں گا، اگلے سال رکھوں گا، جمعے کو رکھوں گا، شہادت والے دن رکھوں گا، ولادت والے دن رکھوں گا. یہ صرف رکھوں گا خواہش رہ جائے گا. اتنے میں حضرت ملک الموت گردن میں آ کے کہے گا، آجا تیرا اس دنیا میں رزق بھی ختم ہو گیا ہے، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، کھانا بھی ختم ہو گیا ہے. تمہاری روح کو اگر تو اچھے اعمال ہوں گے عزت و احترام کے ساتھ لے جائے گا بارگاہ خداوندی میں، اور اگر ایسے گناہ ہوں گے جو خدا کو بھی ناراض کر رہے ہو، آل محمد کو بھی ناراض کر رہے ہو، تو تب تمہاری روح کی ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ کے اللہ کے پاس لے جائے.
सलवात पढ़े मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु।